बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, आज जो है बजट पेश हो रहा है। आज हमने बात करनी है जहां पे मौजूद पार्लियामेंटेरियन से, MPs MNA से, और कि उनसे पूछना है कि बजट जो है क्या ये आवाम दोस्त है या कि नहीं, क्योंकि बजट जो अभी पेश होना है 9500 अरब रुपए का बजट पेश होना है। तो उसमें ये देखना है, ये पूछना है इनसे कि क्या ये आवाम दोस्त है, क्या ये जो बजट है इसमें आवाम को रिलीफ मिलेगा। आइए हमारे साथ। बजट आपके ख्याल में आवाम दोस्त है या नहीं? पाकिस्तान के बदतरीन मुआशी हालात में बेहतरीन बजट है। तो ये मतलब PTI वाले दूसरे कहते हैं कि ये बजट बिल्कुल बेकार है, और आप कैसे कह सकते हैं कि ये बजट में बेकारी ये अनपढ़ आदमी कहता है, अच्छा, पढ़ा लिखा आदमी ये बात नहीं कहता। अच्छा, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि PTI वाले जो है उन्होंने मईशत को तबाह हाल कर दिया, महंगाई कर दी, तो इस हुकूमत में, तो आपकी हुकूमत में उससे ज़्यादा महंगाई हुई। 4 साल में जो महंगाई हुई है उसके हालात देख लें, सोच समझ के बात करनी चाहिए। मईशत आज तबाह हो चुकी है मुल्क की, इसलिए आज बड़ी ज़िम्मेदारी से काम करना है और मुल्क को इस्तेहकाम देना है। ये मजाक की बात नहीं है मईशत पे बात करना। जो मुस्लिम लीग नून है वो ये कह रहे हैं कि हमें जो मईशत दी है वो बिल्कुल तबाह हाल थी। आप लोग कहते हैं हमारी मईशत बढ़ रही थी, और अब आप बताइए कि आप उनको टूटी फूटी और तबाह हाल मईशत दे के गए थे। आप देखें कि जिसमें 6% ग्रोथ थी वो टूटी फूटी तो मईशत नहीं थी ना, टूटी फूटी वो थी जो इन्होंने हमें दी है, जिसमें कि 6.96% बिलियन डॉलर्स हमारे बैंक में थे, जिसको कि 2 हफ्ते के लिए काफ़ी थे मईशत चलाने के, और वो किसी चीज़ के लिए भी नहीं थे। उससे हमने बढ़ा के 23 बिलियन करके इनके हाथ में तोहफा दे के गए हैं। उन्होंने 2 महीने के अंदर अंदर उसको गिरा के कितना कर दिया है, 9 कर दिया है, 9 बिलियन हो गया है। तो अब बताएं, हमने दिया था टूटे फूटे के, उन्होंने हमें दिया है। नाअहल हम थे कि वो हैं? इससे ज़्यादा नाअहली क्या हो सकती है? इलेक्शन के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि हमने तो इलेक्शन नहीं करवाने, हमने टाइम पूरा करना है। आप क्या कहेंगे? इमरान खान साहब ने कहा कि हमने तो बाहर निकलना है, धरना देना है। तो क्या ये दोनों तरफ से दोनों बातें हैं, ये अलग अलग हो रही हैं? एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं, देखिए बात ये है कि इन्होंने इलेक्शन में नहीं अगर जाना तो ये बला शौक ना जाएं। हमारी डिमांड है, मगर ये जितना डिले करेंगे ये खुद ही एक्सपोज होते जाएंगे, हर रोज़ ये एक्सपोज होंगे। तो ये अगर इनमें ज़रा सी अकल हो तो ये इनकी बेहतरी इसी में है कि ये मान जाएं इलेक्शन। हमारी डिमांड इलेक्शन की इसलिए है कि हम पाकिस्तान की खातिर कह रहे हैं कि पाकिस्तान ना डूब जाए, हम कहीं डिफ़ॉल्ट ना कर जाएं। हमने संभाली थी मईशत, उसी तरह हम फिर संभाल सकते हैं इंशाल्लाह। बजट के हवाले से क्या कहेंगी? किस तरह का बजट आवाम दोस्त हो सकता है या नहीं? बजट आवाम दोस्त बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। पहले एटम बॉम्ब आपने सुना था कि हिरोशिमा पे गिरा था, अब यहाँ बेचारे लोग जो हमारी आवाम है ना, उन पे एटम बम गिरने वाला है। इतनी महंगाई होगी, इतनी महंगाई, इतनी कमर तोड़ महंगाई होगी कि आप ज़िंदगी में कभी देखी नहीं होगी, पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखी होगी। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि हम इलेक्शन होने चाहिए, इमरान खान साहब अगर बाहर आते हैं और इलेक्शन अगर नहीं होते, फिर उसके बाद क्या धरना आपने दे रखना या कोई? अब ये लाएअमल तो इमरान खान देंगे ना, हमारे लीडर वो हैं, वो देंगे। जैसा वो कहेंगे, जो कहेंगे, हम उसी के लिए खड़े हुए हाजिर हैं। बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि सब कुछ आप लोगों के सामने है, लेकिन उसमें जो फाटक के लिए इन्होंने पैसे रखे हैं वाकई वो उस पर हम खफा हैं। इसलिए खफा है कि तकरीबन जब से हमारे साथ वादा हुआ था कि NFC में 3% के हिसाब से 100 बिलियन रुपए जो है ना हर साल हम फाटक को देंगे। पिछले 3-3.5 साल में तो कुछ भी नहीं हुआ है ना। हमें मतलब यकमुश्त 100 अरब रुपए जो ADP वाले वो भी एक दफ़ा नहीं रिलीज। अभी ये है ना, इन्होंने 50 अरब रुपए रखे, तो 50 अरब रुपए से क्या होगा? कुछ भी नहीं हो। ये आपके ख्याल में आवाम दोस्त पे हो सकता है ये बजट? इन हालात में अगर आप देख लें जो मुल्क की जो हालात हैं और इकॉनमी के हवाले से, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि बेहतर है, क्योंकि कुछ कुर्बानियाँ जो है ना आवाम को भी देना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जैसे 2-3 बार ऐलान किए हैं लोड शेडिंग के हवाले से, और लोड शेडिंग अभी तक उन्होंने कहा था कि 2 घंटे या 3 घंटे होनी चाहिए, अभी तक कोई इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, बल्कि लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल इस तरह है ना कि या तो प्राइम मिनिस्टर के जो हमारे पावर के जो मिनिस्टर हैं या उनकी जो एडवाइज़र हैं, या तो उनको सही तरीके से मतलब एडवाइस नहीं देते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर लेवल पे अगर वो ऐलान करता है कि उसमें कमी आएगी फिर भी नहीं आती, तो बड़ी अफसोस की बात है। क्योंकि लोड शेडिंग पे काबू पाना चाहिए, लोगों को तकलीफ़ है। देहातों में 8-8, 12-12 घंटे बिजली नहीं है, हमारे फाटा में तो 6 घंटे, वो भी मतलब 2-2 घंटे वक्फे से आती है।
جو ہم مطلب وہاں پہ ہماری ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ سے کم از کم ہمارے 600 ساڑھے 600 میگا واٹ ڈیمانڈ ہے، ہمیں 200 میگا واٹ ملتی ہے. تو ٹھیک ہے، کچھ ایریا میں ہم بل نہیں دیتے لیکن کچھ ایریا میں بل دیتے ہیں، وہاں پہ بھی بجلی نہیں ہے. اچھا ایک چیز اور بتائیے کہ ابھی جو ہے شہباز شریف صاحب حج کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 200 بندے جو ہیں سرکاری خزانے کے اوپر بوجھ بن کے وہ حج کرنے جا رہے ہیں، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ٹھیک ہے. وہ اس طرح ہے نا کہ مذہبی امور نے باقاعدہ اس نے کہا ہے، جو میڈیا پہ آ رہا تھا کہ کوئی 200 بندے ان کے ساتھ ڈرائیور کوک سارے جا رہے ہیں، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ نہ میں نے کسی کو ریمائنڈ کیا. عمرہ کرنے کے لیے بھی وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، وہ ان کا حق بنتا ہے کیونکہ وہاں پہ انہوں نے سارا جو بندوبست ہوتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے. اگر اس میں انہوں نے خزانے پہ جانا ان کا آپ کہہ رہے ہیں کہ حق بنتا ہے. میرے حساب سے اگر کوئی 200-300 لوگ سرکاری خرچے پہ جاتے ہیں تو زیادتی ہے ان حالات. عوام دوست ہم نے بہت کوشش کی ہے، جتنی ہماری کیپیسٹی تھی. نئی حکومت ہے، 7 ہفتوں کی حکومت ہے، اس میں ہم جو کر سکتے تھے ہم نے اپنی جان لگا کے اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کی ہے. اس کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہے ہم زیادہ ہم نہیں دے سکے لیکن ہم نے دیا. اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت نے تباہی کر دی ہے، معیشت کی اور مہنگائی کر دی بہت زیادہ. تو ابھی آپ کی ابھی جو حکومت ہے دیکھیں یہ بات اس میں دیکھیں میری بات سنیں، اس میں یہ حقیقت ہے کہ پچھلی حکومت نے تباہی کی ہے لیکن ہم نے اس میں بہتری کرنے کی کوشش کی. لیکن ابھی ہمیں تھوڑے اور ٹائم ملے گا تو ہم میکسیمم کوشش کریں گے. ہم تو دن رات ہماری حکومت جو ہے اس کام میں لگی ہوئی ہے لیکن جو ہے ابھی تھوڑا بہت جو ہے لوگوں کا ٹیکس دیکھیں اس کے بعد ٹائم بھی شارٹ ہے، پھر اس کے بعد کتنا کس حد تک ڈیلیور کر سکیں گے؟ نہیں انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے. میں کہہ رہی ہوں کہ اگلا یہ بجٹ بھی آپ مجھے ابھی ذرا ہم نے ڈیٹیل سے نہیں پڑھا لیکن جتنا پڑھا ہے اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے اپنے عوام کو دے سکیں. کچھ نہ کچھ زیادہ آپ نہیں سمجھتے؟ نہیں میکسیمم نہیں ہو سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کا بوجھ پڑا ہوا ہے حکومت کے اوپر، کچھ بجٹ خزانہ خالی ملا ہے اور ہم کس طرح کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خزانے میں کافی پیسے چھوڑے نہیں انہوں نے کہاں چھوڑے. انہوں نے آخری پہلے یہ بتائیں آخری سرمائی میں خالی تھی اور اس میں 1% جو ہے وہ جو ترقیاتی بجٹ میں کچھ دیا نہیں ہے. تو کس طرح تھا خزانہ خالی تو چھوڑ کے گئے. کیوں بھاگے ہیں؟ بھاگے اس لیے ہے نا جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا. بھاگنے کی وجہ کیا تھا؟ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے پتہ چل گیا. پھر آپ انہوں نے جو پیٹرولیم پرائس کیوں کم کی. کیا عوام دوست ہے بجٹ؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو بجٹ پیش کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جو کہ ہماری حکومت کو ورثے میں ملے ہیں ایک بہترین بجٹ اس حوالے سے ہے کہ ہم نے اس بجٹ کے ذریعے کوشش کی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو استحکام دینے کے ساتھ ساتھ عوام کے اوپر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے. اس بجٹ میں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں جو مہنگائی ہے اس کے پیش نظر 15% اضافہ کیا گیا ہے. دوسری طرف اس بجٹ کے ذریعے ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کے زراعت کے شعبے پہ توجہ دی جائے. چونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، بدقسمتی سے پچھلے 4 سالوں میں ہم جو کہ گندم برآمد کیا کرتے تھے، چینی برآمد کرتے تھے، کپاس میں خود کفیل تھے، ہم ہر شعبے میں درآمد کرنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں. تو ہم نے اس دفعہ کسانوں کے لیے ایک بہت پرکشش مراحت دی ہیں کہ جو جدید بیج ہیں ان کی درآمد سے جی ایس ٹی سیلز ٹیکس ختم کر دیا ہے. آج مشکل حالات، غیر معمولی حالات اور آئی ایم ایف کی مشکل شرائط جو عمران خان صاحب نے جس پر دستخط کیے تھے، اس کے باوجود ایک ایسا بجٹ پیش کیا گیا ہے جو ملک کے اندر معاشی استحکام لے کر آئے اور جو ملک کے اندر نوجوان نسل ہے، جو ملک کے اندر تنخواہ دار طبقہ ہے، جو ملک کے اندر غریب عام عوام ہے، مڈل کلاس ہے، سارے کا سارا ریلیف جو ہے اس بجٹ کے ذریعے ان کو منتقل کرنے کا اس کے اندر انٹینٹ ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو تاریخی اعلان ہے وہ زراعت کے شعبے میں ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ زراعت کو زیرو ٹیکس انڈسٹری قرار دیا گیا ہے اور زراعت کی تمام آلات، ان کے امپلیمنٹس، ان کی ان پٹ کے اوپر جو سیلز ٹیکس ہے اور جو کسٹم ڈیوٹی ہے اس کو بھی صفر کر دیا گیا ہے. اور سیڈز، ٹریکٹرز، فرٹیلائزرز، اس کے اندر چاول، اس کے اندر ویٹ، ان تمام چیزوں کو زیرو ٹیکس کے اوپر کر دیا گیا ہے کیونکہ موجودہ حکومت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں یہ سمجھتی ہے کہ جب تک زراعت مضبوط نہیں ہوگی پاکستان میں
اس وقت تک معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انکم ٹیکس ہے، IMF کی مشکل شرائط کے باوجود حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو انکم ٹیکس ہے، پہلے وہ 6 لاکھ سالانہ کے اوپر ٹیکس لگنا شروع ہو جاتا تھا، اس کو بڑھا کر 100% بڑھا کر 12 لاکھ روپے پہ اس کی لمٹ کو کر دیا گیا ہے۔ سالانہ جس کی 12 لاکھ تک انکم ہوگی اس کو 0 ٹیکس لگے گا۔ اس کے زمانے میں سارے اشاریے پازیٹیو جا رہے تھے، ہر چیز اوپر جا رہی تھی، جتنی بھی ہمارے تھے، چاہے وہ ریزروز تھے، چاہے وہ ہماری جو کاروبار تھا، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تھی، جتنے بھی اشاریے تھے وہ پازیٹیو جا رہے تھے۔ ایکسچینج ریٹ میں ٹھہراؤ تھا، ریزروز تھے۔ اب سب کچھ ایسے لگتا ہے جیسے کہ رات کو کوئی ڈاکہ پڑا ہو اور سب کچھ صاف ہو گیا۔ تو یہ جو بجٹ ہے یہ بنیادی طور پہ عوام میں اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک ایسی قوتوں کی نمائندہ حکومت ہے جو کہ رات کی تاریکی میں بیک ڈور سے آئی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جو اپوزیشن کا حال ہے، انہوں نے جو ایک خود ساختہ اپوزیشن جو وہاں پہ بنائی ہوئی ہے، جو کہ ایک ایسا اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ہے جو کہ اگلے الیکشن دوسرے اس پر رولنگ پارٹی سے لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ، وہ تو کہتے ہیں وہ PTI کے ممبر ہیں۔ نہیں کہنے کو تو وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس قسم کی ایک ڈرامہ بازی جس میں کہ اپوزیشن نہ ہو بلکہ اپوزیشن ملی ہوئی ہو، تو یہ تو اپوزیشن ہے ہی نہیں۔ آپ کی بھی تو غلطی ہے کہ آپ کے پاس 155 لوگ تھے، آپ نے خالی حال چھوڑ دیا اور اس طرح کے لوگ آ گئے۔ نہیں دیکھیں جی، ہم یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے طریقوں سے حکومتیں بدلتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ بیٹھنے سے اس حکومت کو لیجیٹیمیٹ کر دینا تھا۔ ہمارا فیصلہ بالکل وہ ہے، کیونکہ ہم جن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت پارلیمنٹ میں یا بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ جہاں پہ کہ وزیر اعظم، آپ کہیں گے کہ جی سینیٹ میں بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعظم الیکٹ اور ہٹاتا جو ہے نیشنل اسمبلی ہے۔ تو نیشنل اسمبلی میں جو اس وقت حال ہے جس میں اپوزیشن 0 ہو، تو ایسی اپاہج حکومت یا ایسی اپاہج پارلیمنٹ کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ ناظرین، جیسے کہ دیکھا ہم نے بجٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، موجودہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بجٹ جو ہے بہترین بجٹ ہے، عوام دوست بجٹ ہے۔ اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلی حکومت جو معیشت کو تباہ کر کے گئی تھی، ہم نے اس کو بہتر کرنا اور بہترین کرنے کی کوشش کرنا ہے، جبکہ اپوزیشن یعنی کہ اگر بات کی جائے PTI کی طرف سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ بالکل جو ہے یہ عوام دشمن بجٹ ہے، اس میں عوام کو بالکل ریلیف نہیں ملنا۔ اور یہ تھا آج کا پروگرام، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ چینل 51 سے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔